البیلا the wolf queen گھنے جنگل کے قریب سے مڑتی سڑک پر ایک گاڑی تیز رفتار سے گزرتی آگے جا کر ٹھہری تھی۔ رات بہت اندھیری اور اپنے اندر پراسراریت لیے ہوئے تھی۔ آسمان پر پورا چاند بدلیوں کے سنگ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ ایسے میں ایک انسانی وجود گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کی کھلی باسکٹ تھی۔ اس نے ایک درخت کے قریب وہ باسکٹ رکھی اور جس تیزی سے وہ انسانی وجود گاڑی سے باہر نکلا تھا اسی تیزی سے گاڑی میں واپس بیٹھتا، گاڑی ریورس گیئر میں ڈالتے تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ گاڑی کے نکلتے ہی وہاں ہولناک سا سناٹا چھا گیا اور اسی سناٹے کو چیرتی ایک بھیانک بھیڑیے کی آواز نے سارے ماحول پر ایک کپکپی سی طاری کر دی۔ اس آواز کا ہی اثر تھا کہ باسکٹ میں لپٹے چھوٹے سے وجود میں ہلچل ہوئی اور باریک سی رونے کی آواز بھی اس جنگل کے درختوں نے سن کر چپ سادھ لی۔ باسکٹ کے قریب ایک بڑا سا سایہ آ کر ٹھہرا اور ساتھ گرانے کی سی آواز بھی آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ خوفناک بھیڑیا اس بچے کے قریب جاتا، ایک ننھا سا بھیڑیا اس کے قریب ہو گیا اور اپنے دونوں پاؤں باسکٹ پہ رکھ کر اس نے اپنا منہ اس ننھے وجود کے قریب کیا تو اس ننھے وجود نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس بھیڑیے کے بچے کے چہرے پہ رکھ دیا، جس سے اس بھیڑیے کے بچے کی آنکھیں مزید چمک اٹھی، جیسے اس ننھے وجود کا چھونا اسے اچھا لگا تھا۔ اس نے اپنی چمکدار آنکھوں سے اس کی بڑی بڑی لائٹ لیمن کلر کی آئیز میں دیکھا تو ایک برق سی کوندی تھی۔ للی، جلدی کرو بھائی، روز لیٹ ہونا ضروری ہے کیا؟ اور کون اپنے گریجویشن پر یوں لیٹ ہوتا ہے؟ مسز ہنری نے تیسری مرتبہ اس کا دروازہ بجانے کے بعد اسے آواز ماری تھی، جبکہ لفظ گریجویشن پر وہ بستر چھوڑتی تیزی سے بھاگتی ہوئی واش روم میں بند ہوئی تھی۔ پھر 10 منٹ میں وہ پوری طرح ریڈی ہوتی، تیزی سے سیڑھیاں طے کرتی کھانے کے میز پر پہنچی جہاں اس کی مما اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ گڈ مارننگ، ان کا گال چوم کر وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ گڈ مارننگ میری جان، اب جلدی سے ناشتہ کرو، ہمیں ٹائم پر پہنچنا ہے، وہ اپنی بیٹی کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ڈیڈی کہاں ہیں؟ اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگانے سے پہلے جلدی سے پوچھا، لیکن اپنی ماما کی بے چارگی سے دیکھنے پر وہ خفگی سے گلاس واپس رکھ گئی تھی۔ میرے اتنے اہم دن پر بھی وہ آفس میں ہے؟ اچھا خفا تو مت ہونا، تمہارے ڈیڈی نے کہا ہے کہ وہ وقت پر پہنچ جائیں گے، انہوں نے پیار سے اسے پچکارا تو وہ کچھ ٹھنڈی ہوئی تھی۔ آگے کیا پلانز ہیں؟ انہوں نے اسے نارمل ہو کر ناشتہ کرتے دیکھ کر شکر کا سانس لیا۔ ڈیڈی کا بزنس جوائن کروں گی، مجھے ایک بزنس وومن بننا ہے، خوب آگاہی لہجے میں کہتے اس نے کہنی میز پہ رکھتے اس پر اپنا چہرہ ٹکایا، خود کو مصروف سا آفس میں یہاں وہاں کام میں مصروف دیکھنے لگی۔ نکل آؤ خوابوں کی دنیا سے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، جلدی سے ناشتہ فنش کرو بابی۔ للی کو پیار سے ٹوکنے کے بعد انہوں نے اپنے افریقن میٹ کو آواز دی۔ یس میم، وہ فوراً مؤدب سا ان کے سامنے آئی تھی۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی ریڈی کرے، ہم بس آ رہے ہیں۔ اس ہدایت دینے کے بعد انہوں نے البیلا کو دیکھا تھا جو جلدی جلدی اپنا جوس فنش کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں خوش ہوں، بہت خوش، وہ ایک ساتھ ان دونوں کے گلے میں باہیں ڈال گئی تھی۔ میری بیٹی کو کیا گفٹ چاہیے؟ مسٹر ہنری نے اپنی بیٹی کو پیار کرتے لاڈ سے پوچھا تو وہ بغیر سوچے بول پڑی، برانڈ نیو کار، یہ لو اپنی کار کی چابی۔ انہوں نے جھٹ کوٹ کی جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر اس کی ہتھیلی پہ رکھی تو وہ خوشی کے مارے چیختے ہوئے ان کے گلے جا لگی تھی۔ ورلڈ کے بیسٹ ڈیڈی ہیں آپ، اس نے ان کا گال چوما۔ اور مما اچھی نہیں ہے؟ مسز ہنری نے مصنوعی ناراضگی ظاہر کی۔ یار ڈیڈی سے میری محبت کچھ الگ والی ہے تو آپ جیلس ہونا بند کریں۔ اپنی ڈیڈی کے گلے میں بازو ڈالے وہ ترا کر بولی تو انہوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ کر دیا بس ماما کو پڑھایا، خفا سی کہتی وہ آگے بڑھنے لگی تھی کہ مسٹر ہنری نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں اپنے جانب کھینچ لیا تو وہ سیدھی ان کے گلے آ لگی۔ سو رومانٹک ڈیڈی، البیلا نے سیٹی ماری تھی۔ اب ایک کس بھی ہو جائے، اس نے شرارت سے فرمائش بھی کر ڈالی تو مسٹر ہنری نے نرمی سے اپنی وائف کے گال پر رپ رکھ دیے۔ البیلا نے خوشی کے اظہار کے طور پر تالیاں بجائی تھی جبکہ وہ سرخ چہرے کے ساتھ ان باپ بیٹی کو گھورنے لگی تھی۔ 50 سالہ ہنری اپنے بزنس رن کرتے تھے جو کئی ہوٹلز پر مشتمل تھا۔ وہ ایک چاقو چوبند وجیہ انسان تھے۔ اس طرف ان کی وائف سوزی بھی ایک طرح دار ایکٹیو خاتون تھی، لیکن بزنس سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ البتہ چیریٹی وہ دل کھول کر کرتی تھی جس میں ان کا نام اولے نمبر پہ آتا تھا۔ وہ شکاگو شہر کے امیر ترین بندوں میں شامل تھے۔ للی آ جاؤ یار، پارٹی شروع ہونے والی ہے،
اس کے دوست نے دور سے ہی ہاتھ ہلا کر آوازیں دینا شروع کر دی تھی۔ اوکے آئی ایم کمنگ، انہیں اپنے آنے کا کہہ کر ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ اوکے میں چلتی ہوں، میرے فرینڈز ویٹ کر رہے ہیں۔ باری باری ان کے گال پہ پیار دے کر اس نے اپنے پرس میں گاڑی کی چابی ڈالی اور اپنے دوستوں کی جانب چل دی ہے۔ یو آر ہاٹ، اس کا کلاس فیلو ڈانس کے دوران اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے لبوں پہ جھکنے لگا۔ لیلی نے اسے غصے میں پڑے دھکیل دیا۔ کتنی مرتبہ کہوں ڈریگن کہ مجھ سے دور رہو، وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ جتنی مرتبہ بھی انکار کرو گی میں اتنی مرتبہ ہی قریب آؤں گا۔ وہ ضد میں آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا تو للی کا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑو میرا ہاتھ، وہ پوری قوت سے چیخی تو سارے کے سارے اس کے جانب میں توجہ ہو گئے۔ یہاں کے لاؤڈ بجتا میوزک بھی رک گیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا ڈریگن؟ کیوں پیچھا نہیں چھوڑے؟ گو مین۔ للی کے کلاس فیلوز اور کچھ مزید لڑکے لڑکیاں بھی اس کے قریب آ گئی۔ میں پسند کرتا ہوں اسے، اگر میں تمہیں پسند نہیں کرتی سو لیو مائی ہینڈ۔ اس کی بات کاٹ کر للی اس کے گرفت سے اپنے ہاتھ کھینچنا تھا۔ آئندہ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو تمہارا منہ توڑ دوں گی، سختی سے اسے وارن کرتی وہ تیزی سے بھیڑ چیڑ کر وہاں سے نکلتی گئی تھی۔ پارکنگ میں آ کر اس نے اپنی گاڑی تلاش کی جو بہت آسان تھا۔ ریڈ کلر کی برانڈ نیو اسپورٹس کار میں بیٹھ کر اس نے ہواؤں سے باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کا دماغ غصے کے سبب کھول رہا تھا۔ اچھے خاصے موڈ کا گویا ستیاناش ہو چکا تھا، اور وجہ وہ چپکو ڈریگن تھا جس کی شکل اور عقل بھی ڈریگن جیسی ہی تھی۔ للی نے اس سے اتنی مرتبہ شٹ اپ کال دی لیکن وہ باز ہی نہیں آتا تھا۔ لیلا کو علم نہ ہو سکا کہ غصے میں اس نے گاڑی کا رخ گھنے جنگل کے جانب جاتے راستے کی سمت موڑ لیا۔ اچانک ہی اسے لگا کہ گاڑی کے سامنے سے کوئی گزرا ہے۔ اس نے بریک لگائی تو سکوت فضا میں ٹائروں کی چرچراہٹ دور تک سنائی دی تھی۔ وہ جلدی سے ڈور اوپن کرتی گاڑی سے اتری اور آس پاس دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ مزید آگے بڑھی تو کہیں سے الو کی تیز آواز ابھری تو وہ یکدم اچھل پڑی۔ وہ واپس پلٹنا چاہتی تھی لیکن کوئی کشش تھی جو اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ آسمان پر چاند پورا تھا اور درختوں سے چاند کی روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی جو ماحول کو مزید پراسراریت بخش رہی تھی۔ اچانک ہی اسے لگا کہ کوئی اس کے پیچھے آیا ہے۔ وہ پلٹی تیزی سے کہ فریز ہو گئی۔ اس کے سامنے اونچے سائز کا ولف آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھ کر غرا رہا تھا، یوں جیسے کہ ابھی اس پر حملہ آور ہو جائے گا۔ اس کے نوکیلے دانت اور اس کی ٹپکتی رال دیکھ کر للی کا سانس سینے میں اٹکا اور اسے زور کی کھانسی اٹھی تھی۔ وہ پلٹی اور بغیر سوچے سمجھے تیزی سے دوڑ پڑی۔ خوف سے اس پر قدر حاوی تھا کہ وہ گاڑی کے سمیت بھاگنے کے بجائے جنگل کے جانب بھاگی تھی۔ اپنے پیچھے سے بھاری قدموں کی آوازیں آ رہی تھی مگر وہ پلٹے بغیر دیوانہ وار بس بھاگ رہی تھی۔ ایک دم ہی جنگل میں بھیڑیوں کے خوفناک آواز گونجی تو خوف کے مارے اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ وہیں گر پڑی۔ اس کی سانس بری طرح پھول چکی تھی اور وہ کھینچ کھینچ کر سانسیں لے رہی تھی۔ اسے انزائٹی اٹیک آیا تھا جو معمول کا حصہ نہیں تھا، بس کبھی کبھار ہی ایسا ہوا تھا کہ اسے اٹیک پڑا ہو۔ ایسے میں وہ انہیلر اپنے پاس رکھتی تھی لیکن اس وقت اس کا بیگ جس میں سب کچھ ہی تھا وہ گاڑی میں ہی بھول آئی۔ ماما، ڈیڈی، ٹوٹ ٹوٹ کر یہ دو نام اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نمی کی چادر تن گئی تھی، اس کے ہوش گم ہونے لگے، سانسیں تھمنے لگی تھی کہ اس کو اپنے لبوں پر حدت اور چہرے پر تبش محسوس ہوئی اور اسے پھر ہوش نہیں رہا، بس اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی سانسیں بحال ہو رہی ہیں۔ اس کی دوبارہ آنکھ ہاسپٹل کے روم میں کھلی تھی۔ للی مائی بیبی، مسز ہنری لپک کر اس کے پاس پہنچی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس کے ڈیڈی نے جھک کر اس کا سر چوما تو وہ ان دونوں کو اپنے قریب دیکھ کر آسودگی سے مسکرا دی، ورنہ اسے تو لگا تھا کہ اب وہ زندگی بھر ان کے چہرہ نہیں دیکھ پائے گی، مگر وہ زندہ تھی اور اپنے مما ڈیڈی کے ساتھ بھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، پلیز آپ دونوں پریشان مت ہو، مسکراتے ہوئے اس نے ان دونوں کو تسلی دی تو مسز ہنری نے اس کے گال پر پیار دیا۔ کتنی مرتبہ کہا کہ انہیلر اپنے پاس رکھا کرو مگر تم سنتی ہی نہیں ہو۔ وہ پیار سے اسے ڈانٹنے لگی تو اس نے بچوں کی طرح منہ لٹکا لیا۔ ہمیں جب رات ہاسپٹل سے کال آئی تو مت پوچھو ہمارا کیا حال تھا، لیکن تمہیں صحیح سلامت دیکھ کر دل کو سکون ملا ہے، وہ نرمی سے بولتی اس کے سنہرے بال سمیٹنے لگی تھی۔ ڈیڈی میں یہاں کیسے پہنچی؟ میں تو جنگل میں بے ہوش ہو گئی تھی، وہ حیران پریشان سی پوچھ رہی تھی۔ ہاسپٹل والوں نے بتایا کہ ایک لڑکا تمہیں تمہاری گاڑی سمیت یہاں چھوڑ گیا تھا، اگر وہ بروقت تمہیں طبی امداد نہیں دیتا اور ہاسپٹل نہ لے کر آتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں تو اس لڑکے کا حد سے زیادہ شکر گزار ہوں، وہ تشکر امیز لہجے میں بولی تو وہ لفظ لڑکے پر بری طرح چونکی تھی۔
ڈیڈی وہ لڑکا ہے کہاں؟ اس کے اندر باہر جیسے بے چینی سی ابھرنے لگی تھی۔ ہم جب تک یہاں پہنچے وہ جا چکا، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ اچھا باقی باتیں گھر جا کر ہوں گی، آپ پلیز جا کر ڈاکٹر کو انفارم کریں، وہ اگر لیلی کو دیکھ کر جائے تو ہم ڈسچارج پیپرز ریڈی کروا سکیں گے۔ مسز ہنری کے کہنے پر وہ سر ہلا کر روم سے باہر نکل گئے۔ بچے تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ کچھ کھاؤ گی؟ منگواؤں کچھ؟ وہ نرمی سے پوچھتی اس کا ہاتھ پکڑ کر چوم گئی۔ ماما بس گھر جانا ہے، مجھے ہاسپٹل کی عجیب سی اسمیل پسند نہیں ہے، وہ بیزاری سے کہتی آنکھیں موند گئی۔ اس سے اس وقت بھی کسی کی جھلستی سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی، جبکہ لبوں پر کوئی جلتا ہوا لفظ جس سے ثبت ہوا تھا۔ اس کی بند نظروں کے پیچھے وہی ڈارک براؤن اونچا ہٹا کٹا بیڑیا نمودار ہوا، اور اس کی بھوری چمکیلی آنکھیں جس میں اس کا اپنا عکس نمایاں تھا۔ وہ لڑکا کون تھا؟ اچانک اس کا ذہن اسی سمیت گیا۔ ڈنر کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹی تو کتنی ہی دیر بستر پر کروٹیں بدلتی رہی، لیکن نیند اس پر مہربان نہیں ہو سکی تھی۔ بالآخر وہ بیڈ سے اٹھی اور ٹیرس کا گلاس ڈور دھکیل کر باہر نکل آئی۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا اور اس کے سنہرے بال ہوا کے دوش پر لہرا اٹھے۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے تازی ہوا کے احساس کو شدت سے محسوس کیا۔ گرل پر ہاتھ رکھے اس نے اوپر ستاروں بھرے آسمان دیکھا۔ اس کی نظر اچانک چاند پر پڑی تو پھر ہٹ نہ سکی۔ کتنی ہی دیر وہ یوں آسمان کو دیکھتی رہی، یوں لگا وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ اس نے گھبرا کر اطراف میں نظریں گھمائی، لیکن آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اس بات کو اپنا وہم جانا اور سر جھٹکتی جھولے پر آ بیٹھی اور سلپر اتار کر پاؤں بھی اوپر کر لیے۔ اس لڑکے نے مجھے سانسیں مہیا کی تھی، میں مر رہی تھی لیکن اس نے مجھے بچایا اور ہاسپٹل لا کر خود کہیں غائب ہو گیا۔ کیسے میرا خیال نہیں آیا ہوگا؟ ایک مرتبہ تو مجھ سے مل جاتا وہ۔ اسے علم بھی نہ ہو سکا اور ایک انجان شخص کو سوچنے لگی تھی۔ اچانک ہی تیز خوشبو کا ریلا سا آیا، وہ نیند کی وادیوں میں اترتی گئی۔ اس کے سوتے ہی ایک ہولا سا اس کے ٹیرس پہ آ کر کودا اور اس کے قریب ہی جھولے پر بیٹھ گیا۔ الویلا دی وولف کوئین، وہ اس کے اوپر جھکے دھیرے سے اس کے کان میں بولا اور سیدھا ہو کر اس کے ایک ایک نقش کو دیوانہ وار دیکھے گیا۔ 20 سال نہیں 20 صدیاں انتظار کی ہیں میں نے تمہارا، اتنا انتظار کہ آنکھیں پتھر بن گئی تھی، لیکن میں ہمت نہیں ہارا۔ میرا انتظار لا حاصل نہیں رہا، تم اپنے کنڈم میں قدم رکھ کر ہمارے بیچ کی دیوار کو گرا گئی اور میں آزاد ہو گیا۔ اب میں جب دل چاہے تم سے مل سکتا ہوں، تمہیں چھو سکتا ہوں۔ دھیمے سے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے سرخ اناری لبوں کو جھک کر دھیرے سے چھو گیا تھا۔ اس کے ہوا برابر چھونے میں بھی اس قدر شدت تھی کہ وہ نیند میں کسمائی تھی۔ مجھے بھول تو نہیں گئی نا الویلا؟ اس کے ماتھے پہ انگلی سے اپنا نام لکھتے ہوئے وہ مدھم مگر دلکش لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی گھمبیر آواز میں نہ جانے کیسی کشش تھی کہ جو سن لیتا اس کی عشق میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ تمہیں میں خود کو بھولنے نہیں دوں گا، بلکہ تمہیں میں اتنا یاد آؤں گا کہ تم مجھ سے ملنے کو تڑپو گی۔ لبوں سے اس کے ایک ایک نقش کو چھوتے ہوئے وہ مدہوش ہوا تھا۔ تمہاری خوشبو مجھے پاگل کر رہی ہے۔ اس نے نرمی سے اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر ایک گہرا سانس بھری تھی۔ میں ابھی بہکنا نہیں چاہتا جب تک تم، بالکل بھی نہیں، کہ جب تک تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہو جاتی۔ اس نے مخمور سرگوشی کی اور اس کے کالر بون پر اپنے سرخ لب رکھ لیے۔ اس کے ہونٹ قدرتی سرخ مائل تھے بھرے بھرے۔ تمہارے یہ تل مجھ پر سحر طاری کرتے ہیں۔ اس کی تھوڑی کی نیچے اور اوپر اس کی سیدھ میں گردن پر 2 بھورے تل تھے۔ اس نے باری باری انہیں بھی لبوں سے چھوا تو اس کے رگوں پہ میں ایک خمار دوڑ گیا تھا۔ اچانک ہی فضا میں بھیڑی کی آواز ابھری تو وہ ایک دم ہوش میں آیا۔ ملاقات کا وقت ختم ہوا، لیکن ہم جلد روبرو ملیں گے، میرا انتظار کرنا۔ وہ اس کے قریب ہوا اور نرمی سے اس کے وجود کو باہوں میں بھر کر روم میں لایا اور بستر پر لٹا کر اس پر کمفرٹ برابر کیا۔ میں مزید تم سے دور نہیں رہ پاؤں گا، شدت بھری سرگوشی کرتا وہ اس کے چہرے پر جھکا اور نرمی سے اس کے نرم گرم سانسوں میں اپنی سانسیں شامل کرتا پل میں جس طرح آیا تھا اسی طرح ہوا کے جھونکے جیسا غائب ہو گیا۔ اتنی دیر لگا دی، کیا باتیں ہو رہی تھی؟ وہ جو ہی اس کے پاس پہنچا، اس کے دوست اور ہمراس نے شرارت بری سنجیدگی سے استفسار کیا۔ پرائیویٹ ٹاک، اسے آنکھیں دکھا کر اس کے ساتھ چلتے ہوئے بے رخی سے بولا۔ رائٹ کچھ زیادہ ہی پرائیویٹ تھی۔ ویسے تیرے ہونٹوں پر کیا لگا ہے؟ اس کے اچانک سنجیدگی سے پوچھنے پر الائجا نے اپنے لبوں کو چھوا۔ شاید اس کا لپ گلاس لگ گیا ہے۔ اس کی شرارت کو سمجھے بغیر اچانک ہی وہ بول پڑا، لیکن ہینڈی کا چت پھاڑ کھینکا سن کر وہ گراتے ہوئے اسے مارنے کو لپکا تھا۔ پرائیویٹ ٹاک، وہ شرارت سے بولا ہی تھا کہ الائجا نے جھپٹ کر اسے گرایا اور اس پہ حاوی ہوا۔ میں الویلا نہیں ہوں، ڈونٹ کس می۔ وہ اب بھی شرارت سے باز نہیں آیا، لیکن اس مرتبہ الائجا نے اسے دھکیل کر خود بھی اس کے برابر میں ہی لیٹ گیا۔
اب وہ دونوں ہی جنگل کے زمین پر لیٹے ہوئے اوپر آسمان پر نظر آتے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ اگر گرینڈ پا نے میجک کے تحت اس کے اور میرے بیچ دیوار نہ کھینچی ہوتی تو میں کب کا اس کے پاس ہوتا۔ میرے دل میں اس کی دوری نے اس قدر شدتیں بھری ہیں کہ مجھے خود سے ہی ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بول رہا تھا۔ تو وہ میجک ٹوٹا کیسے؟ مجھے تو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے حیرانگی کا اظہار کیا تو الائجا نے گہری سانس بھری۔ جب میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تو یوں لگا کہ اس نے مجھے اپنے ساتھ باندھ لیا تھا۔ اس دن کوئی جادو سا ہوا تھا۔ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی اور اس کی ملاقات کا احوال بتا چکا تھا، لیکن جب بھی وہ اس بات کو دہراتا تو یوں لگتا جیسے پہلی ہی بار یہ کہانی سنا رہا ہو۔ کہانی سناتے وہ جیسے ہی ان پلوں میں کھو گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو الائجا؟ وہ مزید اس ننھی پری کے قریب ہونے لگا تو اس کے گرینڈ پا انسانی روپ میں آتے بعرب لہجے میں بولے تھے۔ مجھے اس کے پاس رہنا ہے۔ وہ بھی انسانی روپ میں آتا اپنی ازلی ضد لہجے میں بولا تھا۔ وہ ایک انسان ہے، انسان یہاں نہیں رہ سکتے۔ تم سمجھو میری بات۔ وہ غصے میں گڑاتے پورے جنگل اس کے گرانے کی آواز سے لرز اٹھا تھا، لیکن اسے برابر فرق نہیں پڑا۔ البتہ باسکٹ میں لیٹی وہ ننھی پری رونے لگی تھی۔ گرینڈ پا، آپ نے اسے ڈرا دیا ہے۔ وہ خفقی سے انہیں اپنی بھوری آنکھوں سے دیکھتے جھک کر اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ تم نے اسے کیوں ہاتھ لگایا الائجا؟ تم میں اس کی خوشبو رچ بس گئی ہوگی۔ واپس اسے باسکٹ میں لٹاؤ، میں اسے کسی سیف جگہ چھوڑ آؤں گا۔ وہ اس مرتبہ تھوڑا نرمی سے اپنے اڑیل پوتے سے مخاطب تھے۔ نہیں، یہ میری ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ہر کنگ کی کوئین ہوتی ہے، تو آج اور ابھی سے یہ البیلا دی ولف کوئین ہے، الائجا کی کوئین۔ اس کے نرم گلابی گال کو لبوں سے چھو کر اس نے گویا اس فیصلے پر مہر لگائی تو انہوں نے پریشانی میں گھیرے میں اپنی ضدی پوتے کو دیکھا۔ یہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ انہوں نے پھر ایک کوشش کی۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں کی رسم کے مطابق آپ اسے میرے نام کر دیں، پھر بھلے جہاں چاہے اسے چھوڑ آئیں۔ وہ راضی بھی تو اپنی شرط پر۔ ٹھیک ہے، بیٹھو اسے لے کر۔ وہ تھکم برے انداز میں بولے تو وہ اس ننھی پری کو لے کر ایک اونچے سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ وہ بچی اس کی گود میں آ کر خاموش ہو چکی تھی اور اپنی خوبصورت چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم ایک ہونے جا رہے ہیں البیلا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکے گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی دلکش بھاری آواز میں بولا تو وہ آنکھیں جھپک کر مسکرا دی تھی۔ اس کے گرینڈ پا نے نہ جانے کس طرح کی عجیب آواز نکالی کہ وہاں ایک کے بعد ایک لمبے جوڑے ولف جمع ہونے لگے۔ اس بچی کا نام البیلا ہے۔ آج آپ کے کنگ کے نام البیلا کی جاتی ہے۔ آج سے یہ ایک دوسرے کے ہوئے۔ ان کے اچانک سے اعلان کر دینے پر وہاں کافی لوگ حیران و پریشان رہ گئے، لیکن سوال کرنے کی کسی کی جرأت نہیں تھی۔ وہ ان دونوں کے پاس آئے اور ہاتھ میں پکڑے نوکیدار خنجر سے پہلے اپنے پوتے کی ہتھیلی پر ایک لمبا کٹ لگایا، جس وجہ سے ہتھیلی سے خون بہنے لگا۔ اس کے بعد یہی عمل انہوں نے اس بچی کے ساتھ دہرایا تو بچی رونے لگی۔ انہوں نے خون سے رنگی ان کی دونوں ہتھیلی آپس میں جیسے ہی ملائی، پورا جنگل بھیڑیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ آج سے البیلا تمہارے نام ہوئی۔ اب اسے تم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ بچی جو کٹ لگنے کی وجہ سے رونے لگی تھی، جیسے ہی ان کی ہتھیلی آپس میں ملی، حیرت انگیز طور پر وہ بچی خاموش ہو گئی تھی۔ اپنے گلے سے یہ ہار اتار کر اس کے گلے میں ڈال دو۔ ان کے حکم پر اس نے خوشی خوشی ہڈیوں اور مخصوص پتھروں سے بنائی گئی مالا البیلا کے گلے میں ڈال دی۔ ان کے ہاں رواج تھا کہ بھیڑیے کے بچے کے گلے میں مالا ڈالی جاتی تھی، جو وہ اپنی زندگی میں شامل ہونے والی لڑکی کے گلے میں ڈال کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیتا تھا۔ تم یہ رنگ پہن لو۔ اس کے گرینڈ پا نے اپنی سب سے چھوٹی انگلی سے لال نگ کی رنگ نکال کر اس کے سمیت بڑھائی تو اس نے وہ رنگ پہن لی۔ اب تم بچی کو میرے حوالے کرو تاکہ میں اسے محفوظ مقام پر پہنچا دوں، سنجیدگی سے کہتے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کیے تو اس نے نرمی سے بچی کا ماتھا چوم کر اسے ان کے ہاتھوں میں دے دیا تو وہ دوسرے ہی لمحے ہوا کے جھونکے کی طرح وہاں سے غائب ہو گئے۔ وہ بچی کو لیے سیدھا ایک شیلٹر ہوم میں آئے اور بچی کی باسکٹ ایک آفس کے سامنے رکھ کر اس کے گلے سے مالا اتاری اور تیزی سے غائب ہو گئے۔ چھوڑ آئے میری البیلا کو؟ وہ فوراً ان کے پاس آیا تھا۔ ہاں چھوڑ آیا، وہ فقط اتنا ہی بولے۔ میں اب اپنی البیلا سے روز ملنے جاؤں گا، وہ خوش ہو کر بولا تھا۔ تم اب کبھی اس سے نہیں مل سکتے الائجا۔ ان کے سرد لہجے اور اس جملے پر اس نے الجھ کر اپنے گرینڈ پا کا حد سے زیادہ سنجیدہ انداز دیکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کسی قسم کا بھی نقصان ہو، اس لیے تمہاری بات مان لی تھی، لیکن ملنے والی بات مان لینا مشکل ہے۔ تمہاری خواہش اسے اپنے نام کرنا تھی، سو وہ پوری ہوئی۔ تمہارے ہاتھ میں جو رنگ ہے تمہارے اور اس کے بیچ ایک دیوار کا کام کرے گی، تم کبھی اس تک نہیں پہنچ سکتے، اور اگر وہ مجھ تک پہنچ گئی تو؟ اس نے غصے میں ان کی بات کاٹی تھی۔ ایسا ممکن تو نہیں، لیکن جس دن وہ تم تک خود چل کر آئی، اس دن یہ دیوار گر جائے گی، میجک اپنا اثر کھو دے گی۔ وہ سنجیدگی سے کہتے اس کے غصے کے سبب سرخ پڑتے چہرے کو دیکھنے لگے۔ یہ رنگ اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک میجک کا اثر نہیں رہے گا۔
اس رنگ کو کھینچتا دیکھ کر وہ اسے جتا کر بولے تو وہ غصے میں بھڑک کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے بعد ہر دن میرے دل نے پوری شدت سے اسے پکارا تھا۔ دن رات ایک دوسرے کے آگے پیچھے دوڑتے جا رہے تھے، لیکن میرا انتظار ختم نہیں ہو رہا تھا۔ بس مجھے علم تھا کہ یہ انتظار لا حاصل نہیں ہے۔ پھر ایک دن میرے دل کو خبر ہوئی کہ وہ یہیں آس پاس ہے۔ میں خوشی سے جھوم اٹھا اور تیزی سے اس کے سمیت بھاگا، لیکن وہ مجھ سے خوف زدہ ہو کر دوڑ پڑی اور پھر اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ میں نے اس کی ٹوٹی سانسوں کو اپنی سانسوں سے جوڑا تو یوں لگا اس کے ساتھ ساتھ میں بھی جی اٹھا ہوں۔ میرا دل بھی اس کے دل کی رفتار کے ساتھ جڑ گیا۔ وہ دیوار گر گئی اور وہ رنگ بھی اتر گئی۔ یہ کہتے اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا جہاں رنگ نہیں تھی، لیکن رنگ کا نشان موجود تھا۔ یہ نشان دیکھ رہے ہو؟ ایسا نشان میری البیلا کی ہتھیلی پر بھی ہے۔ اس نے کینڈی کے سامنے اپنی ہتھیلی کی، جس پر ایک لمبا سا آڑا کٹ لگا ہوا تھا۔ البیلا نام تو نے دیا اپنی کوئن کو؟ ہاں میرا دیا نام ہے، لیکن تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کافی یونیک نیم ہے اور اچھا بھی، اس لیے پوچھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کر بیٹھتے ستائشی انداز میں بولا۔ وہ خود بھی سب سے الگ اور قیمتی ہے۔ وہ پیار سے اس کا ذکر کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتے ہیں، گرینڈ پا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر کینڈی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دوپہر سو کر اٹھی تھی۔ پہلے وہ بستر پر غائب دماغی سے پڑی رہی، لیکن پھر اس کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں ٹیرس پر تھی اور ادھر ہی جھولے پر بیٹھے مجھ پر زبردست نیند کا غلبہ چھایا تھا۔ مطلب میں جھولے پر ہی سو گئی تھی، لیکن ابھی جب اٹھی ہوں تو بستر پر کیسے ہوں؟ اس کی حیرانگی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شاید ڈیڈی کمرے میں آئے ہوں گے اور مجھے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا ہوگا۔ اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتے وہ بستر سے اٹھ کر پیروں میں سلپر پہنے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اچھے سے شاور لینے کے بعد اس نے خود کو فریش محسوس کیا۔ پنڈلیوں تک آتے ٹاول کو اس نے اپنے گرد لپیٹا اور مرر کے سامنے کھڑے ہو کر واش بیسن پر فیس واش کرنے کے بعد وہ ٹوتھ برش کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اپنے گردن پہ گئی، جہاں ایک سرخ نشان تھا۔ اس نے پریشانی میں گھیرے فوراً اس نشان کو چھوا جو اس کے شفاف گلابی جلد پر زیادہ واضح ہو رہا تھا۔ اس نے غور کیا تو اسے احساس ہوا کہ ایسا ہی نشان اس کے بھوری تلوں کے قریب بھی تھا۔ شاید اسکن الرجی ہو گئی ہے۔ باہر سو رہی تھی تو شاید کسی چیز نے کاٹ لیا۔ اس مرتبہ بھی خود سے ہی سوال جواب کرنے لگی، لیکن پھر اچانک شیشے میں ابھرے بھیڑیے کی شکل دیکھ کر اسے خوف سے آنکھیں بند کر لی، لیکن بند آنکھوں کے پیچھے بھی وہ سرخ آنکھیں نمایاں ہو رہی تھی تو اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی، لیکن اب شیشے میں کچھ نہیں تھا۔ اس نے آس پاس دیکھ کر اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ میرا وہم۔ واش روم سے نکل کر وہ ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ بالوں کو ٹاول سے آزاد کر کے اس نے بالوں کو ڈرائی کیا اور برش پھیر کر آرام دہ ٹراؤزر شرٹ نکال کر پہنتی وہ چونکی، پھر ایک اسٹالر نکال کر گلے میں لپیٹ لیا۔ وہ ان نشانوں کے سبب اپنے پیرنٹس کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گڈ آفٹرنون مما۔ مسز ہنری لاؤنج میں بیٹھی نیوز دیکھ رہی تھی جب وہ پیچھے سے جا کر ان کے گلے میں باہیں ڈالے ان کا گال چوم گئی۔ گڈ آفٹرنون۔ آج میری بیٹی خوب ہی دل کھو کر سوئی ہے، جب بھی اتنی فریش لگ رہی ہے۔ انہوں نے اس کے سنہرے بالوں کے حالے میں نظر آتے دلکش چہرے کو پیار سے چھو کر کہا۔ سچ کہہ رہی ہیں، واقعی میں خود کو فریش محسوس کر رہی ہوں۔ وہ گھوم کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ چکی تھی۔ کوئی نیو خوشبو استعمال کر رہی ہو؟ للی کے پاس سے آتی کچھ الگ طرح کی خوشبو نے انہیں سیر زدہ کیا تھا۔ نہیں، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ اچھا، مگر تمہاری خوشبو بہت الگ سی محسوس ہو رہی ہے۔ خیر چھوڑو، ناشتہ کرو گی یا لنچ؟ ابھی بس جوس۔ لاڈ سے کہتے سے ریموٹ اٹھا کر چینل چینج کیا تو اچانک ہی اینیمل چینل لگ گیا، جہاں پر ولف کی زندگی کے متعلق ڈاکیومنٹری چل رہی تھی۔ اس کی ساری توجہ سامنے نظر آتے بھیڑیے نے کھینچ لی تھی۔ بابی ڈیئر، انہوں نے میڈ کو آواز دی۔ یس میم، وہ فوراً حاضر ہوئی تھی۔ میم کے لیے فریش جوس لے آؤ۔ اوکے میم، خوش دلی سے کہتی وہ آرڈر سن کر واپس جا چکی تھی۔ تم کم سے ان جانوروں میں دلچسپی ہونے لگی؟ وہ ہنس کر پوچھنے لگی۔ بس ویسے ہی دیکھ رہی ہوں۔ اس اسکرین سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ مما، یہ ولف کیا بہت طاقتور ہوتے ہیں؟ اس کی نظر اب بھی اسکرین پر ہی تھی۔ ہاں، ہوتے تو ہیں، بڑے بھی اور طاقتور بھی۔ ان کی سنجیدگی سے کہنے پر وہ فقط سر ہلا کر رہ گئی۔ ماما، یہ حملہ کرتے ہیں انسانوں پر؟ اس نے مزید سوال کیا۔ پتہ نہیں، لیکن سنا ہے کہ اکثر جنگل میں جانے والوں کی لاشیں ادھر ہی ملتی ہیں۔ اب یہ بھیڑیے کرتے ہیں یا کوئی اور جانور، یہ علم نہیں ہو سکا۔ وہ مصروف انداز میں بولی کہ ان کے موبائل پر ضروری میسیجز آ رہے تھے، جس کا وہ جواب دیتی جا رہی تھی۔ آج آپ کے گھر پہ کیسے نظر آ رہی ہیں؟ اس ٹائم تو آپ اپنے فاؤنڈیشن والے آفس میں ہوتی ہیں۔ اس نے اس مرتبہ اسکرین سے نظریں ہٹا کر اپنی ماما کی جانب کر لی۔ وجہ بیچ میں آ جانے والا وقفہ تھا۔
آج مسٹر اینڈ مسز نیوا اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ ان کے اطلاع پر للی کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ ڈریگن کے پیرنٹس؟ بٹ وائی؟ اس کی بھویں بھینچی تھی۔ ان کی کل رات کال آئی تھی تمہارے ڈیڈی کے پاس کہ وہ شام میں ہمارے گھر آنا چاہ رہے ہیں، تو ڈیڈی منع کر دیتے۔ اس نے اپنی ماما کی بات تیزی سے کاٹی۔ للی، ہم کب سے اتنے بد تہذیب ہو گئے کہ کسی کے آنے والے انسان کو انکار کر دیں، وہ بھی بغیر ریزن کے۔ تمہیں ڈریگن نہیں پسند، یہ تمہاری مرضی، لیکن ہم بد اخلاق نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اسے غصے سے دیکھ کر رسان سے سمجھانا چاہا۔ مما، اگر ان لوگوں نے رشتے کی بات کی تو صاف انکار کر دینا آپ لوگ۔ آنٹی انکل بھلے کتنے ہی نائس کیوں نہ ہو، ان کا بیٹا عجیب سائیکو بنتا ہے۔ اتنی مرتبہ کہا ہے کہ دور رہے مجھ سے، لیکن ہر مرتبہ زبردستی قریب ہوتا ہے تو کبھی ہاتھ پکڑتا ہے۔ گریجویشن پارٹی میں سے زبردستی کلوز ہونے کی کوشش کی تھی اور میں اس سے لڑ کر غصے میں جنگل کی جانب نکل گئی تھی۔ اس سے سنجیدگی سے اس مرتبہ انہیں اپنی ناپسندیدگی کا صحیح ریزن بتایا تو اس کی ماما کے ماتھے پر ناگواری کی لکیریں پڑی تھیں۔ تمہیں یہ بات ہمیں پہلے بتانی چاہیے تھی للی، ایسی باتیں پیرنٹس سے نہیں چھپاتے۔ وہ خفا ہونے لگی۔ سوری ماما، لیکن اب بتا دیا سو پلیز ڈیڈی کے کانوں میں بھی یہ بات ڈال دینا۔ وہ جھٹ اس کے گلے میں باہیں ڈالتی لاڈ سے بولی کہ وہ اس طرح ان دونوں کو منایا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بتا دوں گی، لیکن پلیز وہ ہمارے گیسٹ ہوں گے تو اچھے سے پیش آنا۔ اگر وہ یہ رشتے والی بات کرتے بھی ہیں تو میں اور تمہارے ڈیڈ اپنے طور پر انہیں انکار کر دیں گے۔ پلیز تم کچھ نہیں کہنا، وہ بدتمیزی میں شمار ہوگا۔ وہ پیار سے اس کا گال چوم کر بولی تو وہ ہنس پڑی۔ ماما، میں ایک اچھی بچی ہوں، وہ تابعداری سے بولی تھی۔ لو اب جوس پیو، پھر لنچ ہم دونوں ساتھ کریں گے۔ میڈ کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لے کر انہوں نے للی کا ہاتھ پر تھمایا جب تک پروگرام بھی دوبارہ شروع ہو گیا۔ للی پروگرام دیکھنے میں مہو ہو چکی جبکہ مسز ہنری موبائل میں بزی ہو گئی تھی۔ کافی دنوں کے بعد یوں مل کر بیٹھے ہیں ہم، ورنہ بزنس پارٹیوں میں تو کھل کر بات بھی نہیں ہو پاتی۔ مسٹر نووا چائے اور دیگر لوازمات سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے بول رہے تھے۔ یہ بات تو ہنی نے ٹھیک کہی، ایسے مل کر بیٹھنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، پارٹیز میں ملنا بھی کوئی ملنا ہے۔ مسز نووا نے اپنے شوہر کی بات کی تائید کی۔ وہ ایک طرح دار 50 سالہ خوبصورت خاتون تھی، لیکن سمجھتی خود کو 30 کی تھی، جبکہ ان کے ہسبینڈ ان کی عمر کے تھے، لیکن ان کی جسمانت بھاری تھی۔ تم کیا کر رہے ہو آج کل ریگی؟ مسٹر ہنری نے اس کے اصل نام سے پکارا تو وہ سنبھل کر بیٹھا۔ براؤن بال جو کہیں کہیں سے گولڈن گئے تھے، گھنی شیو، نیلی آنکھیں، چپٹے نقوش، بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں وہ خود کو مکمل سوبر لگ دینے میں کسی حد تک کامیاب رہا تھا، لیکن للی کو اس وقت بھی وہ زہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ انکل، پاپا کا بزنس جوائن کر رہا ہوں نیکسٹ ویک سے۔ اس کا انداز دھیما، شائستگی سے پر تھا، لیکن للی کو یہ فقط سب ڈرامہ لگا جو اس کے پیرنٹس کو امپریس کرنے کے لیے وہ اچھے سے کر رہا تھا۔ گڈ، کافی ذمہ دار نکلے تم تو۔ اس کے بے ساختہ تعریف کرنے پر اس کا چہرہ چمکا تھا۔ میرا بیٹا آج کل کے لڑکوں کی طرح نہیں ہے، اپنی ذمہ داریاں پہچانتا ہے، اسی لیے تو پڑھائی کے بعد گھومنے پھرنے کے بجائے اپنے پاپا کے ساتھ بزنس جوائن کر رہا ہے۔ مسز نووا اپنے بیٹے کی شان میں قصیدے پڑھنے لگے تو وہ دونوں ہی مسکرا دیے، لیکن للی نے ایک نظر تیزی سے اس کے مسکراتے چہرے پہ ڈالی تو جو شرافت کی عکاسی کر رہا تھا۔ للی بچے، تم کیوں خاموش ہو؟ کچھ بولو نا بھائی۔ مجھے اور نووا کو للی شروع سے ہی بہت پسند ہے، اور ڈریگی تو ہر وقت بس للی للی کرتا رہتا ہے۔ کتنی پیاری اور تمیزدار بچی ہے۔ اب ان کی تعریفوں کی گولہ باری اس کے جانب ہو چکی تھی۔ آپ دونوں کی اچھی تربیت دکھتی ہے۔ مسٹر نووا نے بھی بیچ میں لقمہ دیا تو وہ زبردستی مسکرائی تھی، لیکن اس کے پیرنٹس نے اس کی تعریف کو حق سے وصول کیا تھا۔ میری للی جیسا تو کوئی نہیں ہے، بالکل مختلف طبیعت کی ہے میری بچی۔ مسز ہنری نے ساتھ بیٹھی للی کا ہاتھ تھام کر چوما تو وہ لاڈ سے ان کے شانے سے لگ گئی۔ بس ہمیں آپ کی للی دل و جان کی عزیز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ للی کو ہمیں دے دیں۔ یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہماری ڈریگی کی بھی بے پناہ خواہش ہے۔ وہ للی کو بے پناہ چاہتا ہے، سو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس دوستی کو مزید مضبوط کریں۔ مسٹر نووا نے طریقے سے اس بات شروع کر کے ختم کی تو ایک پل کو ماحول میں سنجیدگی رچ بس گئی۔ آپ نے تو اچانک شوق میں ڈالا، ہم نے تو ابھی للی کی شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ سب سے پہلے مسٹر ہنری بولے تھے۔ تو اب سوچ لیں، مسز نووا جھٹ بولی۔ چلیں اس بارے میں بھی سوچتے ہیں، ابھی تو پلیز آپ کچھ لیں نا، مسز ہنری نے شائستگی سے کہتے میز پر چنے لوازمات کی جانب اشارہ دیا۔ للی جو ان کی بات سن کر کچھ غیر آرام دہ ہوئی تھی، اب پرسکون ہو چکی تھی، جبکہ ڈریگن نے اس کے پرسکون انداز کو چپتی نظروں سے دیکھا تھا۔ تمہیں اور تمہارے ذریعے اس پراپرٹی کو حاصل کرنا میری ضد بن چکی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں میں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔
دل ہی دل میں وہ تیز سے وہ للی سے مخاطب بغیر بظاہر مسکرا کر اسے دیکھنے لگا تو جواباً للی نے بھی اپنے ہونٹ پھیلا دیے تھے۔ سردیوں کی آمد تھی، ایسے میں للی نے شاپنگ کا پروگرام بنایا۔ ویسے بھی کل اسے اپنے ڈیڈی کا آفس جوائن کرنا تھا، اس کی مناسبت سے بھی اسے ڈریسز درکار تھے، اس لیے اپنی ماما کو انفارم کر کے وہ اپنی گاڑی ڈرائیو کرتی مال چلی آئی تھی۔ کلاس میں اس کے سب ہائے ہیلو تھی، لیکن دوست وغیرہ اس نے کبھی نہیں بنائے تھے۔ وہ فطرتاً تنہائی پسند تھی، اس نے کافی وقت لگا کر اچھی خاصی شاپنگ کر لی تھی، بس کچھ میچنگ شوز رہتے تھے۔ وہ اپنی پسندیدہ برانڈ کی دکان میں داخل ہوئی تو سیلز مین فوراً اسے پہچان کر اس کے قریب چلا آیا۔ ہیلو میم، وہ خوش اخلاقی سے اس سے مخاطب ہوا۔ ہیلو، پلیز مجھے آفس کی مناسبت سے کچھ شوز چیک کروائیں، وہ نرمی سے کہتی وہ ایک کرسی سنبھال کر بیٹھ گئی اور سارے بیگ سائڈ پہ رکھ دیے، جبکہ سیلز بوائے سر ہلا کر واپس پلٹ گیا تھا۔ للی نے وقت گزاری کے لیے بیگ سے فون برآمد کیا اور سوشل میڈیا اسکرول کرنے لگی۔ ایک دم ہی اسے قریب وہی رات والی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے موبائل سائڈ میں کیا تو اس کے پیروں کے قریب ایک لڑکا بیٹھا نظر آیا، جس نے ریڈ کیپ پہن رکھی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی اٹھان اچھی خاصی محسوس ہو رہی تھی۔ اس شخص کے ہاتھوں نے جیسے اس کے پیروں کو چھوا، للی کے وجود میں ایک برق سی دوڑ گئی۔ اس نے بیکساتا ہی اپنے پاؤں کھینچ لیا۔ میڈم، کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے یوں ہی سر جھکائے اپنے سحر زدہ آواز میں سوال کیا تو اس کی دھڑکنیں اس آواز کے زیر اثر گھٹنے لگی۔ نہیں، تم ٹرائی کرواؤ، وہ سر جھٹک کر خود کو اس انجانے سحر زدہ وہم سے نکالنے کو سنجیدگی سے بولی تو وہ سر ہلا کر واپس سے اس کا پاؤں پکڑ گیا اور نرمی سے اسے وہ شوز پہنا کر تھوڑا پیچھے ہوا تو اس نے شوز کے بجائے اس کے چہرے کی جانب نظریں کی جو کیپ کی وجہ سے چھپا ہوا تھا۔ دوسرا اس کا سر بھی جھکا ہوا تھا۔ ڈن کر دوں؟ اس کی گمبھیر آواز اس کے سمیت میں اتر کر اسے بے چین کر گئی۔ ہاں، سب ڈن کر دو، وہ کھوئے لہجے میں بولی تو مقابل زیر لب مسکراتا تیزی سے اٹھ کر آگے جانب بڑھ گیا اور وہ بے بسی سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ بل پے کرتے وقت بھی اس کی بے چین نظریں یہاں وہاں بھٹکتی رہی، لیکن اسے وہ نظر نہیں آیا۔ وہ بے دلی سے سارا سامان لیے پارکنگ میں آئی اور گاڑی کے پچھلی سیٹ پر سارے شاپنگ بیگز رکھ دیے اور ڈور بند کر کے آگے کی سمیت آئی۔ اب اس نے فرنٹ ڈور کھولنا چاہا ہی تھا کہ ایک دم ہی کسی نے آ کر ڈور پہ ہاتھ رکھ دیا۔ للی نے آنے والے کو دیکھا تو اس کا منہ حلق تک کروا ہو گیا۔ سامنے ڈریگن کھڑا اسے بے باک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ اس کا انداز لفرانہ تھا۔ تم سے اچھی ہی ہوں، وہ کڑوے لہجے میں کہتی اس آنکھوں سے ہاتھ ہٹانے کا بولی تو وہ ہاتھ ہٹا کر وہاں اپنی کمر ٹکا گیا۔ نخرے دکھا کر اپنی ویلیو بڑھا رہی ہو؟ شٹ اپ، گندے منہ سے گندی بات ہی نکلتی ہے، وہ بری طرح سے بھڑکی تھی۔ کس چیز کا نخرہ ہے؟ اس نے جھپٹ کر اس کا بازو اپنے سخت گرفت میں لیا۔ ابھی کہ ابھی تمہاری اکڑ نکال سکتا ہوں، اس لیے تھوڑا سوچ سمجھ کر بات کرو، وہ غصے میں کہتے اس کے چہرے پر جھکنے ہی لگا کہ للی نے اس کے چہرے پہ تھپڑ دے مارا۔ میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ تمہارا حشر کر دوں گی، وہ گرا کر بغیر کسی خوف سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ وہ اسے گالی دیتا ڈریگن نے تیش میں اسے بری طرح پیچھے دھکیلا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی کسی کے مہربان ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ للی کی پشت سے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، لیکن اس کی گمبھیر آواز اور کانوں کے لوب پر پڑتی اس کی پرتپش سانسیں محسوس کرتے وہ فریز ہو گئی تھی۔ چھوڑو میرے فیانسی کو، ڈریگن غصے میں چیختا اس کے قریب ہوا اور جیسے ہی اپنا ہاتھ للی کی جانب بڑھایا، اس شخص نے ڈریگن کے ہاتھ کو ایک زوردار جھٹکا دیا تو وہ بری طرح چیختا ہوا کمر کے بل زمین میں جا گرا۔ اسے یوں لگا تھا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے۔ تم گھر جاؤ، اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں تنگ کرے، نرمی سے اسے کہتے ہوئے اسے دور ہوا تو اس کے لبوں نے اس کے کان کی لو کو پل بھر کو چھو کر اس پر کپ کپی طاری کر دی۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ خوشبو، اس کی حوث بحال ہوئی تو اس خوشبو کا بھی احساس ہوا جو آج کل اسے اپنے پاس محسوس ہوتی تھی۔ اس نے ایک نظر ڈریگن پر ڈالی جو زمین پر گرا تکلیف سے کھرا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ وہاں ٹھہری نہیں، جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر اس نے تیزی سے پارکنگ سے گاڑی نکالی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال چل رہا تھا کہ وہ شخص آخر تھا کون؟ آپ کے بیٹا آخر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ میری بچی کے ساتھ اس نے ایسا کرنے کی جرت بھی کیسے کی؟ وہ کان سے فون لگائے مسٹر نووا سے کافی تیز لہجے میں بول رہے تھے، جبکہ للی اپنی مما کے سینے سے لگی ابھی بھی رو رہی تھی جہاں سے ڈریگن نے اسے سختی سے پکڑا تھا۔ وہ جگہ سوج کر نیلی سی ہو گئی تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں ہنری، میرے بیٹے کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن تم فکر نہ کرو، اس کی غلط کام کی سزا اسے مل چکی ہے۔ پارکنگ میں کسی بندے نے اس کے بازو کو ایسا جھٹکا دیا کہ ڈاکٹر کے مطابق وہ 1 ہفتے تک اپنا بازو استعمال نہیں کر سکتا۔
وہ شرمندہ اور تکلیف کی ملی جلی کیفیت میں بولے تو مسٹر ہینری ہونٹ بھینچ کر رہ گئے۔ اب اس کے بعد کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ اپنے بیٹے سے کہنا کہ میری بیٹی سے دور رہے اور رشتے کی بات کو بھی بھول جاؤ۔ جو شخص میری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک اب کر رہا ہے تو وہ شادی کے بعد کیا کرے گا؟ وہ غصے سے کہتے فون بند کر گئے تھے۔ تمہارے بیٹے کی وجہ سے ہماری اتنی اچھے ٹرمز خراب ہو گئے۔ چونکہ انہوں نے فون سپیکر پر لیا ہوا تھا اس لیے مسٹر ہینری کی باتیں ان دونوں ماں بیٹے نے بھی سنی تھیں۔ میں اس لڑکے کو چھوڑوں گا نہیں جس نے میرے ساتھ یہ کیا، اور رہی للی کی بات تو اب یہ ممکن نہیں ہے، وہ بس میری ہی بنے گی۔ وہ تیش سے بھرے ضد لہجے میں کہتا اٹھنے لگا اور غلطی سے اس بازو پر زور ڈال گیا جس وجہ سے اس کے منہ سے کرا نکل گئی۔ سمجھا لو اپنے بیٹے کو، یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے بڑا نقصان اٹھائے گا۔ وہ غصے میں سے گھورتے ہوئے اپنی مسز سے مخاطب ہو کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ڈریگی تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پاپا ٹھیک کہہ رہے، جب لڑکی ہی راضی نہیں تو کیا تم زبردستی کرو گے؟ انہوں نے پیار سے اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ کچھ سننے کو تیار ہی کہاں تھا۔ مجھے سونا ہے پلیز، روکھے لہجے میں کہتا وہ آنکھیں موند دیا تو مسز نووا اپنے بیٹے کو تعصب بھری نظروں سے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد اس کی آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں نفرت اور غصے کی آگ دہک رہی تھی، ایسی آگ جو سب جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تم پرسکون ہو کر سو جاؤ۔ ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے، آنکھیں بند کرتی ہوں تو مجھے نظروں کے سامنے وہی منظر گھوم جاتا ہے۔ اگر وہ مجھے مار دیتا، وہ میرے ساتھ وہاں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اس لمحے بھی خوفزدہ سی تھی، کھانا بھی انہوں نے بڑی مشکلوں سے اسے کھلایا تھا۔ مائی ڈال، وہ اب کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتا، تمہارے ڈیڈی اور میں ہے نا۔ انہوں نے پیار سے اس کے بال سمیٹ کر اس کا سر چوما تھا۔ تم اب بس سو جاؤ، جب سو کر اٹھو گی تو خود کو فریش محسوس کرو گی۔ وہ دھیرے دھیرے اسے تھپکنا شروع ہوئی تو وہ کچھ پرسکون ہوتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کچھ دیر لگی تھی اور اس کا تھکان زدہ ذہن نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ مسز ہینری نے اس کی گہری ہوتی سانسیں محسوس کی تو اس کے قریب سے اٹھ کر اس پر کمفرٹ دروس کرتے لائٹ آف کیے بغیر آہستگی سے دروازہ بند کر کے روم سے نکل آئی تھی۔ ان کی روم سے جاتی ہی کوئی ہوا کے جھونکے کے مانند بیڈ کے قریب آ کر ٹھہرا تھا۔ البیلا، وہ اس کے قریب ہو کر بیٹھا اور جھک کر باری باری اس کے نم پلکوں کو چھوا۔ میری زندگی کو تکلیف دینے والی کی میں سانسیں بند کر دینا چاہتا تھا، لیکن تمہارے صدقے فی الحال اسے جانے دیا، لیکن اب اگر اس نے تمہیں نقصان پہنچانے کی ذرا برابر بھی کوشش کی تو وہ میرا قہر دیکھے گا۔ اس کے ترکیے پر سر رکھے وہ اس کے کان کے قریب منہ کیے دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ بات کے اختتام پر اس نے آنکھیں بند کی اور اس کی گردن میں منہ دیے کر ایک گہرا سانس بھر کے اس کی خوشبو کو اپنے سانسوں میں بسایا۔ البیلا کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا کر اسے مدہوش کرنے لگی تو وہ ہلکا سا اچکا اور ان دونوں بھورے تلوں کو باری باری اپنے لبوں سے چھو کر دل بے قرار کو قرار دینا چاہا، لیکن دل مزید اس کے قلب کو مچل اٹھا۔ اس نے اس کی گردن سے چہرہ نکالا اور اپنی خمار زدہ آنکھوں سے اس کے دلکش چہرے کو نرم نظروں سے دیکھنے لگا۔ میری شدت سے خواہش ہے کہ میں اتنے قریب ہو کر تمہیں لائٹ لیمن آئیز میں اپنا عکس دیکھ سکوں۔ انہی آنکھوں نے اور تمہاری سیر زدہ لمس نے مجھے اپنا ساتھ باندھ لیا تھا۔ تم کون ہو، کیا ہو، مجھے نہیں جاننا، کیونکہ تم بس میری ہو، البیلا دی وولف کوئین۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا سرگوشی نما لہجے میں بول رہا تھا، یوں اس کے لب بولنے کے دوران ہوا برابر اس کے لبوں سے مس ہو رہے تھے۔ اچانک اس کی سوئے وجود میں ہلچل ہوئی تو وہ سرد سے پیچھے ہو کر اس کا فاصلہ بنا گیا۔ وہ شاید خواب دیکھ رہی تھی اور خوفزدہ سی تھی۔ اس نے ایک پل کو سوچا، پھر اسے باہوں میں بھر کر اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ ایک گھنا جنگل تھا جہاں پورے چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خوف کے مارے تیز تیز بھاگ رہی تھی کہ کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ پلیز کوئی میری مدد کرو، میں جنگل میں کھو گئی ہوں۔ اس نے خوف سے کے زیر اثر کسی کو مدد کے لیے آواز دی تھی کہ پورا جنگل مختلف جانوروں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اچانک چاند کالے بادلوں کے پیچھے چھپ گیا اور جنگل میں ہر سو تاریکی چھا گئی، یوں کہ اسے ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، جیسے وہ اندھی ہو چکی ہو۔ ہولناک آوازیں اس کے قریب تر آنے لگی، وہ خوف کے مارے زور زور سے رونے لگی۔ اسے یوں لگا کہ ابھی اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ایسے میں ایک نرم سی آواز نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ البیلا، یہ آواز۔ وہ اندھیرے میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی، یہ آواز جانی پہچانی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے تم خوفزدہ کیوں ہو مائی کوئین؟ آواز بہت خوبصورت کوئی سیر داری کرتی ہوئی تھی۔ میرے پاس آؤ، اپنے کنگ کے پاس۔ اس سیر دادہ آواز کو سن کر وہ اندھیرے میں ہی دیوانہ وار بھاگی تھی۔ وہ جیسے بھاگ کر اس آواز کے سمیت بھر رہی تھی۔ اندھیرا خود بخود چھٹتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے قدم ٹھہر گئے۔ سامنے ایک قد آور نوجوان اس کے جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ اور یہ خوشبو تمہاری ہے نا؟ یہ آواز بھی بہت جانی پہچانی ہے۔ پلیز میرے سامنے آؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں بے پناہ تڑپ تھی۔
میں تمہارا کنگ ہوں مائی کوئین، بھاری خوبصورت لہجے میں کہتے وہ ایک دم اس کی جانب پلٹا تو وہ مبہوت رہ گئی۔ اس نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت مرد کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے براؤنش بال، کلین شیو، چمکدار جلد، کھڑی ناک، بھرے بھرے ہونٹ، سحر پھونکتی بھوری بڑی بڑی آنکھیں جس کی کشش دور سے بھی اپنی جانب کھینچتی تھی۔ اس کے نقوش تیکھے تھے لیکن وہ اسے مسکرا کر دیکھتا اس قدر وجیح لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی سانسیں تک روک لی تھیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ سحر زدہ سی بولی تو وہ سر چھٹک کر مسکرایا اور اس کے قریب یوں آیا جیسے ہوا کا جھونکا۔ میں الائجہ ہوں مائی کوئین۔ اس کا ہاتھ تھام کر اس نے اس کے ہاتھ کی پشت کو نرمی سے چوما تو کوئی برق سی اس کے وجود میں دوڑی تھی۔ چہرہ اچانک ہی سرخ سا پڑ گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں الگ شور کرنے لگی تھیں۔ میں تمہیں نہیں پہچانتی۔ اس نے گھبرا کر اس کی گرفت سے ہاتھ نکالنا چاہا تو اس نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ لیکن البیلا، تمہارا دل مجھے پہچانتا ہے، جبھی تو تمہاری دھڑکنیں خوشی میں ناچ رہی ہیں۔ اس کے دائیں کان کی جانب جھک کر اس نے گھمبیر سرگوشی کی، یوں کہ اس کے لب البیلا کے کان کی لو سے مس ہوئے تھے۔ میرا نام لیلی ہے، اس نے خفگی سے جتایا تو مقابل کا دلکش قہقہا فضا میں گونج اٹھا۔ البیلا سے ہی لیلی نکلا ہے۔ تم جب میرے پاس آئی تھی تو میں نے ہی تمہارا نام البیلا رکھا تھا، پھر قسمت نے ہمیں جدا کر دیا۔ تمہاری مما اور ڈیڈی نے البیلا سے تمہیں لیلی پکارنا شروع کر دیا، لیکن تمہارا اصل نام تو یہی ہے، جھوٹ مت بولو۔ مسکراہٹ دبا کر جیسے اس نے البیلا کی چوری پکڑی تھی، وہ خفت سے نچلا لب دبا گئی۔ واقعی اس کا نام البیلا تھا، لیکن سب پیار سے لیلی پکارتے تھے اسے۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی بولی تھی۔ ضرور، گھر چلو اور میں لے چلوں گا لیکن تمہیں گھر، لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ اسے حصار میں لیے وہ اس کی کن پٹی کو چوم کر بولا تو وہ جیسے سحر زدہ سی اسی کے حصار میں کھڑی رہ گئی۔ مجھے ڈیڈی کے گھر جانا ہے۔ آنکھیں بند کرو۔ اس نے باری باری اس کی آنکھیں چومی تو وہ اس کے وجود میں سمٹ کر آنکھیں موند گئی۔ آنکھیں موند کر اس نے ایک مرتبہ پھر آنکھیں کھولیں تو نیند کے نشے میں اس نے خود کو اپنے بستر پر پایا، پھر وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، ملتے ہیں پارٹ 2 کے ساتھ اب سے کچھ دیر بعد، تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ۔